نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحمد للہ رب العالمین۔ This is سید محسن بخاری فرام UK۔ آج جمعۃ المبارک ہے، تو میں نے سوچا کہ جمعہ کی فضیلت اور جمعہ کے فضائل جو قرآن پاک میں اور حدیث مبارکہ میں آئے ہیں وہ ہم اپنے ینگسٹرز کے لیے اور بزرگوں کے لیے اعادہ ہو جائے اور ینگسٹرز اس کو مزید سمجھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 9 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ تو اس کا ترجمہ میں، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ تو یہ ایک واضح حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جمعہ کی اذان جب ہو جائے، جمعہ کی اذان سے پہلے آپ جمعہ کی تیاری کریں، غسل جمعہ کریں، اس کا بہت ثواب ہے کہ کرتا ہوں غسل جمعہ قربتاً الی اللہ۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اگر غسل کیا ہوا ہو اور جمعہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اگلے جمعے تک سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے جمعے کے لیے جانا، اور جتنی جلدی ممکن ہو جایا جائے، جتنی جلدی مسجد میں جایا جائے اس کا زیادہ ثواب ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جمعے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں بتایا ہے کہ جیسے عید ہے، ہم عید الفطر، عید الاضحیٰ مناتے ہیں، تو اس طرح سال کے بعد جو عید آتی ہے وہ تو عیدین کہتے ہیں، اور جو ہفتے بعد عید آتی ہے وہ ہے جمعۃ المبارک کی، کہ ایسے ہے کہ جیسے ہم عید کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو جمعے کو بڑی فضیلت اور اہمیت دی گئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ دنیاوی کام چھوڑ دیں۔ یہ دن صرف عبادت ہی نہیں بلکہ ذکر الہی کا دن بھی ہے۔ نماز کے بعد رزق تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ دین بھی رکھیں اور دنیا بھی رکھیں، لیکن جمعے کو مخصوص کیا گیا ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت اور اللہ کے ذکر سے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو عام دنوں میں درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتوں کے ذریعے موصول ہوتا ہے، اور جمعے کا دن اسپیشلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈائریکٹ وصول کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے ہمارے لیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ تو یاد دہانی کے لیے میں آپ کو آیت درود بھی تلاوت کر دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ، کہ یقیناً میں اور میرے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے مومنو، تم بھی نبی پاک پر درود و سلام بھیجو اور ان کو اس طرح رسول تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے رسول، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بڑے خضوع و خشوع سے بھیجا جائے۔ اور اگر ہم یہ تصور کریں کہ جو کہ حقیقت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں بھی میرے فرشتے بھی تو اکٹھے ہو جاتے ہیں اور
نبی پاک پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ کیا شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ وہ خالق اپنی مخلوق کو فرشتوں سمیت اکٹھا کر کے اور کہتا ہے کہ اے مومنو، آپ بھی نبی پاک پر درود و سلام بھیجو اور ان کو اس طرح رسول تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے۔ تو وہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو شامل نہیں کرتا، لیکن درود پاک ایک واحد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں شریک کرتا ہے مومنین کو بھی اور فرشتوں کو بھی۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے ہمارے لیے کہ ہم خاص کر جمعے کے دن کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ اب سورۃ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک واقعہ آتا ہے کہ سورۃ جمعہ کی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے تھے تو ایک قافلہ آ گیا شام سے، اور وہ بہت سی چیزیں جو ضروریاتی زندگی کی ہیں وہ لے کے پہنچا، اور ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جب آتے تھے تو ڈھول ڈھمکے اور کھیل تماشا ساتھ کرتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ قافلہ آ گیا ہے۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھ رہے تھے باجماعت، تو یہ قافلہ آ گیا۔ اب یہ ٹھیک ہے کہ ضروریاتی زندگی کی چیزیں ہوتی ہیں، سارا کچھ ٹھیک ہے، اور یہ بھی لکھا گیا ہے تفسیر میں کہ مدینہ منورہ میں ضروری چیزوں کی کمی تھی، تو لیکن اللہ کا خاص یہ حکم ہے کہ جمعہ پڑھو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوں، تو صحابہ اکثر صحابہ بعض روایات میں آتا ہے کہ صرف کوئی 11-12 صحابہ اکرام موجود تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، تو باقی سب لوگ چھوڑ گئے۔ تو یہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 11 میں یہ بیان ہوا ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل تماشا دیکھا تو اس کی طرف دوڑ گئے اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا۔ آپ کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو اس لیے روایات میں آتا ہے کہ بہت کم صحابہ، تقریباً 12 افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں رہ گئے، جبکہ باقی لوگ قافلے کی طرف چلے گئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ جمعہ کا خطبہ اور نماز اللہ کی عبادت ہیں، ان کو تجارت یا دنیاوی فائدے کے لیے چھوڑنا درست نہیں۔ رزق دینے والا اصل میں اللہ تعالیٰ ہے، صرف تجارت نہیں۔ اگر کوئی اللہ کے حکم کو مقدم رکھے گا تو اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے جمعے کی نماز ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس کو جتنا بھی خضوع و خشوع سے پڑھیں اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں سے راضی ہو۔